بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذرا تصور کیجئے ایک ایسے ملک کا جہاں محض غیر مذہب لڑکی سے شادی کرنے پر جیل بھیج دیا جائے، ایک آرٹسٹ کو ان کہے جوک پر مجرم ٹھہرا دیا جائے اور فقط ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی پر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن ایسا ملک دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو 15 فروری کے ٹائم میگزین کے اس آرٹیکل کو دیکھیے۔ مسلم مین جیلڈ فار میرینگ اے ہندو گرل، کامیڈین جیلڈ فار جوک، کرکٹ کوچ فورسڈ آؤٹ فار پرینگ۔ اور آج کے دن سچویشن یہ ہے کہ کسانوں کے پرامن احتجاج پر فقط بات کرنے کے باعث انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کا ہیومن فریڈم انڈیکس 111 آؤٹ آف 162 ہے اور پریس فریڈم انڈیکس 142 آؤٹ آف 180 ہے۔ یہاں تک کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت میں اپنا دفتر بند کر چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ محض ایک دہائی پہلے تک اپنے سافٹ امیج سے پہچانا جانے والا بھارت زوال کی طرف گامزن کیوں ہے؟ کسانوں کے پرامن احتجاج میں 1984 کو دہرائے جانے کا خطرہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ اور بھارت میں جاری اس پاسبل ورسٹ سچویشن میں عالمی دنیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیسک سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں دنیا کا رویہ کیا ہے، یعنی بھارت کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے، کس اینگل سے دیکھتی ہے، بھارت کا جنرل پرسیپشن اور گلوبل امیج کیا ہے۔ تو دہائیوں تک دنیا بھارت کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتی رہی اور اس کے پیچھے تجارتی اور سیاسی مفادات ہیں۔ ایک تو بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دنیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور دوسرا بھارت میں اسٹیبل گورنمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کسی قسم کا ملٹری کو آج تک بھارت میں نہیں ہوا۔ اکانومی کے لحاظ سے بھارت میں دنیا کے تقریباً 30 یونیکارنز ہیں۔ یونیکارنز بلین ڈالر سٹارٹ اپس کو کہتے ہیں۔ امریکہ بھارت کو چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اہم آپشن کے طور پر بھی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس ڈیلز موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل US انڈیا 2+2 ڈیل، جسے عام زبان میں بیکا ڈیل بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ایک ایسا معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ممالک سیٹلائٹ کا ڈیٹا شیئر کریں گے۔ بھارت عالمی سطح پر G20 یعنی دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کا ایک اہم رکن تصور کیا جاتا ہے۔ بھارت کی اکانومی ٹریلینز میں ہے اور اس کا GDP تقریباً 2.869 ٹریلین ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے، اور 2015-16 میں تو اس کی گروتھ ریٹ مسلسل 2 سالوں میں 8% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے بھارت میں بیرونی دنیا سے بہت بڑی سرمایہ کاری بھی آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے علاوہ دیگر گلوبل پاورز بھی بھارت کو ایک اہم ملک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ عالمی سطح پر بھارت کی اہمیت شاید بہت زیادہ ہے۔ اور ملک کے اندر بھی مسلمان مخالف قوانین پاس کرنے کے باعث، جس میں چاہے وہ شہریت بل ہو یا آئین سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہو، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اور یہ ایک ایسا امیج ہے جسے مغرب میں اسلامک ٹیررزم کے نوٹوریسلی یوزڈ کنسیپٹ میں ایک پازیٹیو سینس میں لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن there is always a but۔ جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بٹ لگ جاتا ہے۔
गुजरे चंद सालों में भारत में राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म के उरूज और भारतीय हुकूमत के बहुत सारे इकदामात ऐसे हैं जो भारत को डिक्लाइन की तरफ ले जा रहे हैं और भारत आलमी सतह पर तमाम जमहूरी जावियों, तमाम जमहूरी इशारियों में मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। जमहूरियत का एक अहम कॉन्सेप्ट समझा जाने वाला जो प्रेस का कॉन्सेप्ट है, उसमें भारत का नंबर 180 ममालिक में 142वां है और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वहाँ पर भारत का नंबर 111 है आउट ऑफ 162 और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। गुज़श्ता साल सितंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने तमाम ऑपरेशंस को फ़कत इसलिए बंद कर दिया कि उस पर भारतीय हुकूमत का दबाव आ रहा था। और जब 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उनकी पार्टी को पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई तो एंटी मुस्लिम ड्राइव्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई। यही वजह है कि उन्होंने आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया, शहरियत का मुतनाज़ा बिल पार्लियामेंट से पास करवाया और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भारत को मुसलसल ज़वाल की तरफ ले जा रही हैं और इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं गहरा लिंक आज का किसान एहतजाज भी है। भारत में आज के दिन तक जारी किसान एहतजाज को बेहतर अंदाज में समझने के लिए थोड़ा सा तारीख़ में वापस जाना पड़ेगा। 1970s और 80s में भी ऐसे ही एक सिमिलर मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री में मौजूद है। 1970s और 80s में ही भारतीय सिखों ने ही एक ऐसे मूवमेंट का आगाज़ किया जिसकी बुनियाद एग्रीकल्चर ही थी, यानी वो ज़रूरी लिहाज से हुकूमत से इंसेंटिव्स मांग रहे थे और उस वक्त भी उन्होंने पीसफुल और पुरअमन तरीके से एहतजाज का आगाज़ किया। लेकिन जब उसमें इजाफा हुआ, शिद्दत आई तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए उससे निपटना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उससे ताकत के ज़ोर से निपटने का फैसला कर लिया और उनके एहतजाज से मुतल्लक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई और उन्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर किया गया। और जब 1984 में उस वक्त की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के हाथों हलाकत हुई तो इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेंपल यानी दरबार साहिब में एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जो कि प्योरली सिखों की मूवमेंट के ख़िलाफ़ था और उसके बाद गुज़रे कई सालों में हज़ारों सिविलियन लोगों की मौत को रिकॉर्ड किया गया। कई गैर अदालती और मावराए अदालती कत्ल किए गए जिनमें से मेजॉरिटी सिखों की थी और इसमें फैक्ट ये है कि इंडियन हुकूमत आज तक उस वाक़े पर ना तो अपोलोजाइज़ करती है और ना ही ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है और ये वाक़या और इसके एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स आज भी भारतीय तारीख़ और ख़ास तौर पर सिखों के हवाले से एक स्याह बाब समझी जाती है। आज के दिन इंडिया में जो कुछ हो रहा है उससे ये महसूस होता है कि शायद तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि अब की बार भी इंडियन गवर्नमेंट सेम टैक्टिक्स ही यूज़ कर रही है जैसे उसने 1984 में किए थे। किसानों के पुरअमन एहतजाज के हवाले से एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है, उन्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन वो भारतीय हुकूमत जो पहले इस एहतजाज को कोई भी अहमियत देने को तैयार ना थी, जब बैनुल-अक़वामी सतह से बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया और ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ के हवाले से जो कमेंट्स सामने आए तो भारतीय हुकूमत को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जैसा कि मारूफ सिंगर रिहाना, जिनके ट्विटर पर तकरीबन 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इसके साथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और साथ ही अमेरिकी नायब सदर कमाला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, इन तमाम लोगों ने जब किसानों के एहतजाज के हक़ में आवाज़ उठाई तो यूँ लगा जैसे भारतीय हुकूमत की दुम पर किसी ने पाँव रख दिया हो। भारतीय हुकूमत आग बगोला हो गई और उनकी जानब से शदीद किस्म का रद्द अमल आया, यहाँ तक कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एक बाकायदा स्टेटमेंट
جاری کرنا پڑی کہ عالمی سطح پر کسی کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے اور انڈیا کے خلاف محض پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ٹویٹر پر #انڈیا اگینسٹ پروپوگنڈا کے نام سے ٹرینڈز بھی چلائے گئے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں دہلی پولیس نے ایک FIR بھی رپورٹ کی جو کہ گریٹا تھنبرگ کی ٹویٹ میں ٹول کٹ میں استعمال ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، ٹول کٹ ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ احتجاج کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے اور کس طرح سے عالمی سطح پر اس کی حمایت حاصل کی جائے۔ اور اسی کو لے کر 14 فروری کو دہلی پولیس نے 21 سالہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ دیشا روی کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر عدالت سے حاصل کیا اور ان کے خلاف ایک FIR بھی درج کر لی۔ آج کے دن انڈین سوسائٹی کی میجورٹی یعنی حکومت کو چھوڑ کر اور عالمی سطح پر تمام بڑی بڑی تنظیمیں اور تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اب کی بار بھارت میں ہونے والے مظاہروں کو بھارتی حکومت کی کوششوں کے باوجود نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ محض اب بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے اور یہ محض کسانوں کی تحریک نہیں ہے، اور نہ ہی اب کی بار عالمی دنیا نریندر مودی کے جھوٹوں پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایتھنو نیشنلزم تحریک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بھارت کی اندرونی سوسائٹی سے ہے جو کہ انسانی حقوق کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی، اور یہ معاملہ خالصتاً انسانی حقوق کا اور پرامن احتجاج کا ہے جس کو بھارتی حکومت روک رہی ہے، اور یہ ایک ایسی تحریک بن چکی ہے جس کی جڑیں بھارتی سکھوں میں ہیں اور اب اسے عالمی دنیا سے واضح سپورٹ بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ایک ایسی تحریک بن چکی ہے جو فقط انسانی حقوق پر بیس کرتی ہے، یعنی اس کا کسی قسم کی آئیڈینٹی سے، کاسٹ سے، کلاس سے، ریلیجن سے یا کسی قسم کی پولیٹیکل ایفیلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج عالمی دنیا اور بھارت کی میجورٹی اس وجہ سے کنسرنڈ ہے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے جسے بھارتی حکومت دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے پرسپیکٹو میں جب 1947 میں اور پھر 1984 میں سکھوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہو جسے وہ بھلانے کے باوجود شاید نہ بھلا پائیں، تو ان تمام چیزوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ بھارت میں جاری کسانوں کا احتجاج یا ان کی تحریک یہ محض بھارت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی حقوق کا وہ معاملہ ہے جس کی آج دنیا بھر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بھارتی حکومت کا جو ریئیکشن ہے وہ اتھارٹیرینزم پر بیس کرتا ہے، جس میں پروپوگنڈا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اینٹی ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں، اور رائٹ ونگ نیشنلزم واضح طور پر جھلکتی نظر آتی ہے، اور یہ عالمی سطح پر کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور اگر عالمی دنیا اس پر خاموش رہتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اور سنگین قسم کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور عالمی دنیا اس پر اب کی بار ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔